دوستو، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس میں جو فل کورٹ بنے گا، اس میں کیا 26ویں آئینی ترمیم سے فیض یاب ہونے والے ججز جو ہیں وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں آج بات کر لیتے ہیں۔ ستاروں کی موجودہ پوزیشن جو ہے وہ اکتوبر 2025 کے آخری اشرے میں اس نقطے پر ہم کریں گے۔ دیکھیں، فل کورٹ کی تشکیل یا مفاد عامہ یا مفاد ججز کی پوزیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ زحل کی موجودگی جو ہے وہ برج دلوں میں بتائی گئی ہے، اور یہ ادارے کی خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ جس سے یہ عدلیہ گزر رہی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت کے اندر ہی کچھ آوازیں جو ہیں وہ اٹھیں گی جو کہیں گی کہ جن ججز نے ہم اس ترمیم سے فائدہ اٹھایا، انہیں فل کورٹ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ عدلیہ کے جو ججز ہیں وہی یہ کہیں گے۔ مگر دوسری طرف مریخ جو ہے اس کی برج جوزہ میں تیز رفتار حرکت جو ہے وہ اختلاف رائے اور طاقت کی کشمکش جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں عطارد جو ہے وہ یہ منطق جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ قانونی عمل کا سیارہ جو ہے اس وقت مریخ کے دباؤ میں ہے، اور یہ دباؤ بتاتا ہے کہ عدالت کے اندر فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کون فائدہ یافتہ ہے اور کون نہیں، بلکہ فائدہ اٹھانے والے چند ججز جو ہیں وہ فل کورٹ کا حصہ تو بن جائیں گے، مگر ان کی شمولیت پر اعتراض جو ہے وہ اٹھے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فل کورٹ جو ہے وہ مکمل غیر جانبدار نہیں ہوگا۔ 2 یا 3 ججز اس ترمیم کے نتیجے میں کسی حد تک فائدہ اٹھا چکے ہیں، مگر ممکنہ طور پر بینچ کا حصہ جو ہے وہ بنیں گے۔ مگر زحل جو ہے وہ انصاف کے پلڑے کو متوازن رکھے گا، یعنی وہ ججز حتمی فیصلے میں فیصلہ کن کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ فل کورٹ جو ہے یہ جزوی متنازع مگر آئینی لحاظ سے درست فورم کے طور پر سامنے آئے گی۔ جب زحل اپنی ڈائریکٹ موشن پکڑے گا تو نومبر کے وسط میں امکان ہے کہ عدالت کے اندر سے ایک تحریری اختلافی نوٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا، جو واضح کرے گا کہ فل کورٹ میں مفاد یافتہ ججز کی شمولیت نے عدالتی غیر جانبداری پر سوال کھڑا کیا ہے۔ یہ جب فیصلہ آئے گا اسی میں اختلافی نوٹ آتا ہے تو یہ بھی اسی میں آئے گا، تو جو آنے والے برسوں میں عدلیہ میں جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے اصولوں کو یہ مزید مضبوط کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔